الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں برادر فاضل اس ادارے کے رہبر صلاح الدین صاحب مدنی حفظہ اللہ و تولا، اور اس کے بعد اپنے دوست جو ہمارے ساتھ 10 سال تک کام کیے حافظ عطا اللہ صاحب فلاحی، جن کی دعوت پر مجھے مرکز الصفا کی زیارت کا موقع ملا. میں ان تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ہماری 27 بچیاں اس کلیہ فاطمۃ الزہرا سے سند فراغت حاصل کر کے ردائے فضیلت لے کر کے یہاں سے اس ادارے کا برانڈ ایمبیسڈر بن کے جا رہی ہیں، اور یہ 27 گھروں کو آباد کریں گی. ظاہر سی بات ہے ان کو مثالی بننا ہے اور ان کو اپنے عادت و اطوار اخلاق سے ایک اچھی ماں بننا ہے. جیسا کہ کہا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. آپ کو ایک بہترین بیٹی بن کر کے ثبوت دینا ہے کننا سترا من النار، کہ آپ جہنم سے اوٹ بنیں گی، اور آپ کو ایک بہترین بیوی بن کر کے دکھانا ہے. اس لیے کہ اب آپ کے تعلیم و تعلم کا دور ختم ہوا. تعلیم و تعلم کا سلسلہ تو آپ کے قبر تک جاری رہے گا، لیکن اب آپ کا عملی میدان، آپ کو اپنا گھر چھوڑ کر کے کسی دوسرے گھر کو آباد کرنا ہے، اور وہاں آپ یہ ثابت کر کے آئیں کہ ہم نے کلیہ فاطمۃ الزہرا سے جو اخلاق اور جو علم کی کڑی حاصل کی ہے اس کو ہم یہاں برتیں گے، اپنے بچوں پر برتیں گے، اس خاندان کے افراد پر برتیں گے، اسرہ پر برتیں گے. اور اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی جو آخری حدیث ہمارے استاد مکرم بقیت السلف مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمانی حفظہ اللہ و تولا اطال اللہ بقاہ نے پیش کی ہے، یہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کی حدیث ہے اور سب سے آخری حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اپنے کتاب کا آغاز جو کرتے ہیں باب و بدء الوحی سے کرتے ہیں، اس لیے کہ دین کی بنیاد ساری طرح سے وحی پر ہے. وحی سے آسمان اور دنیا سے رابطہ جڑا، اور جبریل امین غار حرا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کی ابتدائی 5 آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر کے آئے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ نیتوں کا اثر عملوں پر ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت صالح ہے، ہماری یہ بچیاں اس نیت سے یہاں آئیں، یا اس ادارے کو اس نیت سے لگایا گیا کہ یہاں سے توحید برگزار ہو، یہاں سے توحید کے چشمے سے لوگ منہج صافی سے سیراب ہو کر کے پوری دنیا کے اندر کتاب و سنت کی تعلیم کی آبیاری کریں، نشر و اشاعت کریں. تو انشاءاللہ تا قیامت یہ ادارہ جس نے لگایا تھا، جو اس کے بانی ہے، اس کا پھل ان کو ملتا رہے گا. مرنے کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں: اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا سے اس کے سارے رشتے، سارے تعلق کٹ جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کا رشتہ برقرار رہتا ہے. اسی میں سے یہ فاطمۃ الزہرا مرکز الصفا بھی ہے،
جس نے اس کی بنیاد کو رکھا، اس پودے کو لگایا، اور یا جو لوگ اب آبیاری کر رہے ہیں، سب کے لیے وہ صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ اور سب سے آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ قائم کر کے یہ ثابت کیا کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، جیسے امام بخاری باب نظر الموازین کہ قیامت کے دن میزان نصب کیا جائے گا، بہت سارے باطل فرقے چاہے معتزلہ ہوں، جہمیہ ہوں، وہ کہتے ہیں وہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اس ترازو کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ صحیح بات ہے کہ وہاں پر ترازو قائم ہوگا، اور اس کی ثبوت یہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ سورہ انبیاء کی آیت کہ وہاں پر میزان حق قائم ہوگا۔ حدیث بطاقہ جو ترمذی شریف کے اندر ہے کہ وہاں پر سب کے اعمال کو اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کے بطاقہ کو رکھا جائے گا، تو اس طرح سے وہاں پر میزان رکھا جائے گا، اور یہ سارے اعمال ہمارے اسی صورت میں قابل قبول ہوں گے جب اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، اور وہ کام کتاب و سنت یعنی سنت نبوی کے موافق انجام دیا گیا ہو۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں پھر شکر گزار ہوں یہاں کے اساتذہ کرام اور استاد مکرم وقیت السلف حضرت مولانا ابراہیم صاحب حفظہ اللہ و طولہ، اور برادر فاضل صلاح الدین صاحب مدنی حفظہ اللہ، جو اس ادارے کے ملا ہیں، اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ الہ العالمین ان کے پائے ثبات میں انہیں اور ثبات عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ دامے دل میں سخنے مادی مانوی ہر اعتبار سے ان کی مدد کریں، تاکہ یہ اس چمن کو، اس گلستہ کو آگے بڑھانے میں آپ کے رہبر ثابت ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔